آج مسلمان نہ صرف مغرب سے مروبیت کے بخار میں مبتلا ہیں بلکہ مغرب کی غلامی میں اپنی آزادی ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انفرادی سطح پر ہماری عبادات اصل روح سے خالی ہو چکی ہیں اور ہم خود نمائی اور خوشنمائی کی دوڑ میں لگ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اجتماعی سطح پر مسلمان مغرب کے وضع کردہ ایسے فرسودہ جمہوری نظام کو پیمانہ نجات سمجھ بیٹھے ہیں جس نے انہیں مادہ پرست بنا کر معاش کی دلدل میں دھنسا دیا ہے، اور وہ اقامت دین کے فریضے سے غافل ہو چکے ہیں۔ جمہوری نظام کے ذریعے مسلمانوں کو پہلے سیاسی غلام بنایا گیا، پھر اسی کے ذریعے سرمایہ دارانہ معیشت کو فروغ دے کر معاشی غلامی میں جکڑا گیا، اور اب ثقافتی یلغار کے ذریعے مسلم معاشرے کو بھی یورپ کی حیوانی تہذیب کا غلام بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس ضمن میں اہل مغرب نے ظاہری نمود و نمائش اور خود ساختہ تہذیب و تمدن کو اعلی کار بنا کر مسلمانوں میں احساس کمتری پیدا کر رکھی ہے۔ سیاسی، معاشی اور معاشرتی میدان میں استعمار کی یہ یلغار صرف اس لیے ہے کہ امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے غلام بنا کر رکھا جا سکے۔ مسلمانوں کو روز و شب کی گردش میں اس قدر الجھا دیا جائے کہ وہ اپنے حقیقی مقصد یعنی فریضہ اقامت دین کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیں۔ اس قدر مروبیت اور مغلوبیت کے باوجود آج بھی استعماری قوتوں کو یہ بے چینی لاحق ہے کہ مسلمان دین اسلام کے حقیقی تقاضوں سے غافل تو ہیں مگر وہ انہیں کبھی بھلا نہیں سکتے۔ اس بے چینی کے باعث اقوام مغرب کی یلغار کا دائرہ کار دن بدن بڑھ رہا ہے۔ شیطان اور اس کی پیروکار استعماری قوتوں کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ مسلم امت ہے جو نظام خلافت کی امین ہے اور جس کے نفاذ سے مغربی یلغار کا خاتمہ یقینی ہے۔ اسی اندیشے کو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے یوں کہلوایا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ آج مغربی یلغار سے دوچار مسلمانوں کو فریضہ اقامت دین کی طرف لوٹنا ہوگا اور نظام خلافت کے نفاذ سے سیاست، معیشت اور معاشرت سمیت تمام شعبہ زندگی میں خود کفیل ہونا ہوگا تاکہ سامراج کے غلبے سے نجات حاصل کر کے اسلام کے غلبے کی راہ ہموار کی جا سکے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو عالم کفر کے شر سے بچایا جا سکے۔